مسلم کا یہ ماننا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیمات میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میری اتباع کرو، میری اتباع لازمی ہے ورنہ تمہارا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں ہوگا۔ جبکہ آپ نبیوں کی تعلیم کا اگر آپ دیکھیں گے تو نبیت کی تعلیم میں یہ بات شامل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور تم پر لازم ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ یہ لزوم حضرت لقمان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے حضرت اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی مختلف باتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ غلام تھے، اور نبیوں کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی نبی غلام خاندان سے نہیں، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ اگر نبی نہیں تھے تو یہ کسی نبی کے ماننے والے بھی نہیں تھے، کسی نبی کی تعلیمات کو عام کرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، ان کی تعلیمات کو آپ مانیے میں بھی مانوں گا، یہ بات بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ کسی نبی کی تعلیم کو بھی تعلیم کی تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، یہ خود بھی نبی نہیں تھے۔ یہ تھے کیا؟ یہ ایک بڑے نیک انسان تھے، بہت دانشمند انسان تھے، بہت عقلمند انسان تھے، خوش خلق انسان تھے، غور و فکر کرنے والے انسان تھے، اچھے اخلاق والے انسان تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا ان کے اوپر رحم فرمایا اور ان کو خاص جو ہے نا حکمت عطا کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہتا ہے کہ ہم نے حکمت عطا کی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس حکمت کی کوالٹی کیا ہوگی، کس لیول کی حکمت وہ ہو سکتی ہے۔ حکمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو حکیم لوگ علاج کرتے ہیں، نسخے دیتے ہیں، وہی حکمت نہیں ہے۔ حکمت کے معنی ہیں سوچ سمجھ رکھنے والے، عقل اور دانشمندی رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، اچھی باتیں بتانے والے، اچھی نصیحتیں کرنے والے، ان کو حکیم اور حکمت والا کہتے ہیں، بڑا حکمت والا آدمی۔ آپ جو ہے نا ایک حبشی تھے، یہ غلام تھے، یہ محنت مزدوری کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ایک واقعہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ انہی کے بتائے ہوئے واقعات کی روشنی میں ہے۔ ایک واقعہ ان کے تعلق سے حضرت ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے مالک نے ان کو ایک دفعہ ایک بکرا دیا اور ان سے کہا کہ اس بکرے کو لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اعضا لے کر کے آؤ۔ آپ گئے، آپ نے ذبح کیا اور مالک کے سامنے پیش کیا اس بکرے کا دل اور اس بکرے کی زبان۔ مالک کو حیرانی ہوئی، پھر بھی اس نے قبول کر لیا۔ ایک اور دفعہ اسی مالک نے ان سے کہا کہ یہ بکرا لے جاؤ اور اس کی سب سے بدترین چیز، سب سے خبیث چیز لے کے آؤ، 2 خبیث چیزیں لے کے آؤ۔ یہ گئے، ذبح کیا اور پھر لا کر کے پیش کیا۔ مالک نے دیکھا کہ اس میں دل اور زبان ہے۔ مالک نے پوچھا کہ یہ کیا؟ میں نے جب اچھی چیز پوچھی تھی تو تم نے دل اور زبان لایا تھا، جب خبیث اور بری چیز پوچھی تو تب بھی دل اور زبان لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا یہ 2 چیزیں اچھی ہو جائیں تو پھر ان سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور وہ 2 چیزیں اگر بگڑ جائے تو پھر ان سے بری چیز کوئی نہیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام تھے، لیکن اس میں دیکھیے ایک غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی اس شخص کے غور و فکر کا کیا انداز تھا، کس اعلیٰ درجے کی یہ غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ جب اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے تو اسی قسم کی نصیحتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے لوہا اور پتھر اٹھایا
لیکن خرچ سے زیادہ وزنی چیز مجھے کچھ نہیں لگی. خرچ سے بچا کرو. غور و فکر کرنے کی چیز ہے. اتنا غور کرنے والا یہ آدمی تھا. ایک دفعہ یہ درس دے رہے تھے. ان کی درس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کھچا کھچ محفل بھری ہوئی تھی. ایک شخص اس درس میں موجود تھا. اس نے بھی سارا درس سنا. اس کے بعد آپ کے نزدیک آیا. آ کر کے پوچھا, کیا تو وہی نہیں ہے جو اس مالک کا غلام تھا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں. پھر کہا, کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی ہوں. پھر اس نے پوچھا, کیا تو حبشی نسل کا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں حبشی نسل کا. پھر سوال کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تجھے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا؟ آج تیری محفل میں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور وہ تجھے شوق سے سنتے ہیں, تجھے پسند کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام تجھے کیسے مل گیا؟ اس واقعے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام تھے, یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. لیکن انہوں نے جو جواب اس شخص کو دیا, وہ جواب بڑا غور طلب ہے, بڑا ہی سبق آموز ہے. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس جواب کو میں سنا رہا ہوں, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی, 8-9 چیزیں بتائی. یقین جانیے اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو سکتی ہے. میں حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہی یہاں دہرا رہا ہوں. حکیم لقمان نے اس شخص سے کہا, سنو بھائی, جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں ان پر عمل کرو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے, اس مرتبے کو پہنچ سکتے ہو. یعنی میں نے ان باتوں پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچا ہے. یہ اس قدر باعمل آدمی تھے. اس میں انہوں نے 9 باتیں بتائی. میں ساروں کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ بڑے ہی اہم باتیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس شخص کو بکریاں چرانے سے لے کر کے ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا جہاں تک لوگ جوق در جوق سننے آتے تھے. سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند کر لو. دیکھیے کچھ درجے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کہ بھئی حرام کام اگر کیے ہو تو توبہ کرو, حرام سے دوری اختیار کرو, حرام کاموں کو چھوڑ دو, حرام سے پرہیز کرو. لیکن ان کے الفاظ پر غور کرو کہ یہ سب درجوں سے آگے چل کر کے کہہ رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر دو, ان کی طرف دیکھو ہی نہیں. حرام کام کرنا تو دور کی بات ہے, حرام کی طرف دیکھو نہیں. کچھ حرام واقعی ایسے ہوتے ہیں جس کی طرف نظر پڑتی ہے تو وہ اس قدر دلکش ہوتے ہیں کہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو پہلی نصیحت ان کی یہ تھی کہ میں حرام کاموں کی طرف نہیں دیکھتا ہوں, تم بھی حرام کاموں کی طرف دیکھو نہیں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ زبان کو بیہودہ باتوں سے روکو. یعنی جب بھی تم کو بولنا ہے کام کی بات کرو, فائدے کی بات کرو, بیکار کے لغو باتیں نہیں, بیکار کی جو ہے نا فضول باتیں نہیں. جب بھی باتیں کرو بیہودہ باتیں نہیں کرو, کام کی بات کرو. یا تو نصیحت ہے, یا کسی کی مدد ہے, یا کسی کا یا خود کسی سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے, کسی سے سوال کرنا ہے. ایسی چیزوں کے لیے اپنی زبان کو کھولو, ورنہ بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تیسری بات ہے جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ, ٹھوک پرکھ کر کھاؤ, چیک کر کے کھاؤ. اس کی پوری ہسٹری دیکھو کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ اس میں حرام کی بھی شمولیت ہے, چونکہ حرام کا لقمہ اندر جا کر کے فساد پیدا کرتا ہے. پھر کہا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر آگے کہا زبان سے صرف سچ بات بولا کرو, ہر حال میں.
چاہے غصے کی حالت ہو، چاہے مذاق کی حالت ہو، چاہے ایسی سرسری گفتگو کی حالت ہو، یا کسی عدالت میں جا کر کے وہاں آپ کو گواہی دینے کی حالت ہو، جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، غصے میں بھی جھوٹ نہ بولو، گواہی میں بھی جھوٹ نہ بولو، کسی موقع پر جھوٹ نہ بولو۔ اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بھی ہم کو بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے تاکید کی اور عملاً کر کے بھی دکھایا۔ ایک دفعہ آپ اپنی پھوپھی کے گھر گئے تھے، پھوپھی نے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو آواز دی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ وہ بچہ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، ان کے سر پر ہاتھ رکھوایا، ان سے دعا دلوائی، پھر بچہ چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اسے بلایا تھا یہ کہہ کر کہ تم اسے کچھ دو گی، کیا دیا؟ تو اللہ کے رسول کی پھوپھی نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ اس کو دعا دیں اور میں آپ سے ملانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے بلائی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وعدہ خلافی ہے، تم اسے بلاؤ، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اپنے وعدے کو نبھاؤ۔ اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں، حضرت لقمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، جو بھی وعدہ ہو، چھوٹا وعدہ ہو، بڑا وعدہ ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا تو یہ وعدہ ہو گیا، اس وعدے کو پورا کرو۔ مہمان کی عزت کرو، مہمان جو آپ کے گھر آتا ہے اس کی عزت کرو، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بھی بڑھے گا، مہمان کی نظر میں بھی بڑھے گا، آپ کے اخلاق میں سدھار آئے گا۔ پھر کہا پڑوسی کا خیال رکھو۔ پڑوسی کے تعلق سے آپ کئی احادیث سنے ہوں گے، ان کو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پڑوسی کا خیال رکھو، یہ بھی ایک بات تھی۔ پھر کہا بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے تب کرو۔ سوچو کہ کیا مجھے یہ کرنے سے کچھ مل رہا ہے۔ آپ ورزش کرنے جا رہے ہیں، واقعی آپ کو کچھ مل رہا ہے، وہاں سے کھیلنے جا رہے ہیں، واقعی آپ کو کچھ مل رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے کچھ مل رہا ہے، کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں تو کچھ مل رہا ہے، لیکن فضول آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بس ادھر ادھر کی لوگوں کی شکایتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے، اس پر غور کرو، اور اس میں اگر تمہیں کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ 9 باتیں انہوں نے اپنے اس شخص سے کہا اور کہا کہ تم اس پر عمل کرو گے تو تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ آج کی تاریخ میں بھی یہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ان 10 باتوں پر عمل کرے ایک لمبے عرصے تک، 4-5 سال 10 سال تک، پھر دیکھیے اس شخص کا مقام، اس شخص کی زندگی میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ تھے حضرت لقمان، انہی عادتوں کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، یہ ان کے اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اچھے اخلاق کے بارے میں بہت سی تعلیمات دی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا مومن سب سے زیادہ پسند ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اچھے اخلاق والا مومن سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ باوجود کم عمل کے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بڑے درجے پر پہنچ سکتا ہے اور جنت میں اعلیٰ منزل حاصل کر سکتا ہے، باوجود کم عمل کے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ باوجود ساری نیکیوں کے صرف اخلاق کی برائی کی وجہ سے ایک شخص جہنم کے نچلے درجے تک گرایا جا سکتا ہے۔ اخلاق کی اہمیت کا یہ ذکر کیا۔ پھر کہا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں میں قیام اور دن میں روزہ رکھنے والوں کے مرتبے تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ نیکی کے ترازو میں اچھے اخلاق بہت وزنی ہوں گے۔ یہ حضرت لقمان کی مختصر سی تعریف ہے کہ یہ کون تھے۔ اب ہم یہ اس بات پر غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ریفرنس کیوں دیا۔ سورہ لقمان کے نزول کا وقت دیکھیے آپ، مکی صورت ہے،
مکہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اس وقت میں نوجوان جب اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کے جو والدین ہوتے تھے ان کو اسلام میں آنے سے روکتے تھے، شرک کی طرف ان کو لے جاتے تھے۔ تو یہ ایک موقع ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو ہے نا شان نزول ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت لقمان چونکہ یہ عربی تھے، آپ کی ساری تعلیمات عربی زبان میں تھی، آپ کی کتابیں عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ مکہ کے اس دور میں بہت سے دانشوروں کے گھروں کے اندر حضرت لقمان کی کتابیں موجود تھیں۔ حضرت لقمان کو وہ بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی نصیحتوں کا اپنی تقریروں میں، اپنے اشعار میں، اپنی گفتگو میں ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اسٹیٹ کو استعمال کیا کہ ہمیں ان کا جو احترام ہے اس احترام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم دینی ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو تعلیم دے رہے ہو یہ وہی تعلیم ہے جو تمہارے پیشوا، جس کو تم امام مانتے ہو، جس کو تم اپنے محترم مانتے ہو، جس کو بڑے دانشور مانتے ہو، انہوں نے اتنی سال پہلے یہ بات کی تھی۔ دیکھیے ریفرنس ہمیشہ بہت کام کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی مقررین کو آپ نے سنا ہوگا، کبھی کہتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرت بخاری اور حضرت مسلم کے نام سنتے ہی آپ لوگوں کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح بات ہے، یہ نام کا ریفرنس ہے۔ علامہ اقبال کا کوئی شعر سنا دیتے ہیں تو آپ احترام آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ علامہ اقبال ایک مفکر تھے اور ایک مفکر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب احتراماً اس کے بعد جو بات کہی جا سکتی ہے وہ آپ کے دل پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ اسی طرح آپ مولانا مودودی کا نام لے کر کے آپ کے سامنے جب بات بتائی جاتی ہے تو بھی آپ احترام سے اس کو سنتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا استعمال کرتے ہوئے حضرت لقمان کا نام کو استعمال کر کے، ان کی تعلیمات کو استعمال کر کے یہ رشتہ جوڑا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم بھی وہی تعلیم ہے جو حضرت لقمان نے تمہیں دی تھی، جس کو تم سچا مانتے ہو، جس کی بات کی تم عزت کرتے ہو، یہ وہی تعلیم ہے۔ لہٰذا تم اس کو دونوں کو ملا کر کے دیکھو، اب تو اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مفسرین نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ریفرنس دے کر کے، ریفرنس کے جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں، اور ان نصیحتوں میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ آپ حضرت لقمان گوگل میں ٹائپ کیجئے تو آپ کو ان کے نسخے بھی ملیں گے، ان کی نصیحتیں بھی ملیں گی، ان کی حکایتیں بھی ملیں گی، ان کی کتابیں بھی ملیں گی، بہت سی مریضوں امراض کے نسخے بھی ان کے بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پک کیا ہے، جو چنا ہے، وہ ہے اولاد کو نصیحت۔ یہ بات بھی تھوڑا سا رک کر کے غور کرنے کی ہے کہ اس کو کیوں پک کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں، جو کہ حضرت لقمان کی عادت تھی، جو حضرت لقمان نے کیا تھا، ہم بھی نصیحت کریں۔ اولاد کو نصیحت کرنا، اچھی تعلیم، اچھی باتیں بتانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، جس کی طرف قرآن اور حدیث ہمیں متنبہ کرتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ اپنے بیٹے کے لیے آپ ایک شاندار گھر بنا کر دیجیے، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اس کے لیے آپ ایک روزگار کا بہترین ذریعہ بنا کر کے دیجیے، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ بھئی اس کے لیے آپ جو ہے نا بہت سی دولت اکٹھا کیجیے، لیکن جا بجا یہ ملتا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کیجیے، ان کی صحیح تربیت کیجیے۔ مفسرین بلکہ ویسٹ کے جو اسکالرس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ کا ایک قول ہے بڑا مشہور ہے وہاں پر، پلانٹ گڈ تھاٹس ان یور ینگ مائنڈس،
you will harvest peace for generations. Plant good thoughts in your young minds. You will harvest peace for generations. ایک دن دو دن نہیں بلکہ پیڑھیوں تک آپ کو جو ہے نا پیس ملے گا اگر تم ان کے دماغوں میں اچھی باتیں بتائیں گے تو۔ ایک اور مفسر لکھتے ہیں کہ the greatest gift we can give to our children is not the wealth but guidance to live with kindness and peace۔ تو یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ اس کی اہمیت ہر دور میں مانی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو پک کیا ہے، کہا ہے کہ حضرت لقمان نے یہ گائیڈنس ان کو دی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نصیحتیں کیا تھیں۔ سب سے پہلی نصیحت ہے بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لقمان کا جو دور تھا اس کا دور کسی نبی سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ یہ کون سے دور کے تھے اس کی بھی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کے دور کے بعد اتنے سال کے بعد آئے، فلاں جگہ فلاں جگہ۔ ایک قول ان کا یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 300 سال تک حکمت کی تھی اور اس حکمت سے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں وہاں بھی بتائی تھی۔ اس میں یہ بات ملتی ہے کہ 300 سال تک اگر آپ نے حکمت کی تھی تو ان کی عمر 300 سے زیادہ تھی۔ تو یہ اس دور کے آدمی ہیں جس میں انسانوں کی عمر 300 سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا دور تھا جس میں 300 سے زیادہ کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تو وہ تعلیم ہے جو نبی دیتے ہیں۔ شرک نہ کرو کی تعلیم نبی کی تعلیم ہے، نبی دیتے ہیں۔ یہ ایک مفکر تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جب انہوں نے غور کیا تھا کہ یہ چاند میرا یہ بت میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ستارہ میرا خدا ہو، یہ چاند میرا خدا ہو، یہ سورج میرا خدا ہو، یہ فکر کی ایک تسلسل تھا جو وہاں چل رہا تھا۔ اسی طرح سے اس مفکر نے بھی جب دنیا کا مشاہدہ کیا، جب دنیا کے مختلف چیزوں کا آپس میں ربط دیکھا، تو اس فیصلے پر پہنچا کہ ان سب کو بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہوگا تو اس قسم کا ربط نہیں ہو سکتا۔ اور یہی تعلیم لوگوں کو دینے شروع کر دی اور یہی تعلیم اپنے بیٹوں کو دیا۔ یہ ان کے غور و فکر کے ذریعے سے وہاں تک پہنچی ہوئی چیز ہے، اور یقیناً یہ حکمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ ایک اور جملہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے شرک کے ساتھ مختلف الفاظ سنے ہیں۔ شرک گناہ ہے، کبیرہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی تعلیمات میں آتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب لفظ ظلم کی تحقیق کیجیے، کیا ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی مختصر سی تعریف میں یہ کہوں کہ ایک شخص کسی چیز کا مستحق ہے اور آپ اس کو وہ نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی شخص کسی چیز کا مستحق ہے، اس کا حق ہے، اور آپ اس کا حق مار رہے ہو تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ جو ہے نا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی للہیت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اگر آپ شریک کریں گے یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلی تعلیم تھی۔ اب آپ لوگوں نے مختلف دروس میں شرک کی تفصیل سنی ہوگی۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی بت کے سامنے جا کے آپ نمستے کریں، اس کے اوپر پھول چڑھائیں، یہی شرک نہیں ہوتا۔ آپ کی فکر کا شرک ہوتا ہے، آپ کے عمل کا شرک ہوتا ہے، آپ کے عقائد کا شرک ہوتا ہے، اور آپ کے معاملات کا شرک ہوتا ہے۔ کسی معاملے میں آپ کسی کو اللہ سے بڑا سمجھ لیں، نقصان اور فائدہ پہنچانے والا سمجھ لیں، اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ آپ کے بغیر ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، یہ بھی شرک۔ اسی قسم کے شرک کے آپ تفصیلات میں جائیے کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، کبھی شرک نہ کرنا۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت ہے، اسی کے ساتھ ایک بات یہ بتائے گی کہ بیٹا کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ زمین کے اندر پھنسی ہوئی ہو یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو،
اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ اسے تمہیں لا کر کے دکھائے گا. یعنی شرک کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی جو طاقت ہے اس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو لا سکتا ہے تمہارے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ حدیث ہے کہ اگر تم کسی پتھر کے اندر جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی جانے آنے کا راستہ نہ ہو، کوئی آواز باہر نہ نکلتی ہو، اس کے اندر بھی کوئی عمل کرو گے تو اللہ وہ تمہارے سامنے تمہیں دکھائے گا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا. ابھی دوسری نصیحت کہی، بیٹا نماز قائم کرو. اب نماز کے تعلق سے بھی کیا یہ وہی نماز ہو سکتی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، رکوع اور سجدے والی اور قیام والی، روز کی 5 وقت کی نماز، صبح دوپہر شام اور رات کی نماز؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. یہ نماز تو ہمیں معراج میں ملی ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا طریقہ کار بتایا، اس کے بعد ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. وہاں کی نماز کی شکل کیا ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات میں ہمیں جانا بھی نہیں. ہمیں اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی جو یاد ہے اس کو اپنے دل سے نہ نکالو. اللہ کی یاد کو، اللہ کا شکر ادا کرنے کو، اللہ کے سامنے جو ہے نا مانگنے کو، اس سب کو آپ نماز کی شکل میں لے سکتے ہیں کہ یہ چیز کو آپ جاری رکھو. پھر کہا نیکی کا حکم دو، بدی سے روکتے رہو. یہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے اجتماعات میں ملک یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی، پھر اللہ کے رسول نے کہی ہے، پھر کتاب میں قرآن میں کئی آیات میں یہ کہی گئی ہے کہ آپ کو اپنی جو زندگی ہوتی ہے وہ اکیلی زندگی نہیں رہنا ہے کہ چاہے دنیا بھاڑ میں جائے، چاہے کوئی کچھ غلطی کرتا رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم عمل کرو اور پھر دیکھو کہ سامنے والا بھی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو جا کے روکو، اس کو ٹوکو، اس کو درست کرو، جس انداز میں بھی جو بھی مناسب انداز ہو سکتا ہے اس سے اس کو درست کرو، برائی سے اس کو روکو اور بھلائی کا اس کو حکم دو. یہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ. پھر کہا جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو. اب دیکھیے صبر کا جو ایک عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے انتقال ہو گیا تو بھائی صبر کرو، کچھ نقصان ہو گیا تو بھائی صبر کرو، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو صبر کرو. یہاں تو کچھ نہیں ہوا ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، نماز قائم کرو، شرک نہ کرو. اس میں لوگ تمہاری مخالفت کر سکتے ہیں. جب تم انہیں برائی سے روکو گے تو تمہاری مخالفت ہو سکتی ہے. اس مخالفت سے ڈر کر کے تم اپنا کام کو چھوڑ دینا، یہ ناصبری ہے. مخالفتوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود اپنے اسٹینڈ پر قائم رہنا، اپنی بات پر قائم رہنا اور اپنی بات کو پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھنا، یہ صبر کا ایک اور مفہوم ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو. پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. صبر کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہے. کسی نقصان کے موقع پر کچھ رو دھو کے آپ خاموش ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی آ کر اس سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کو ڈرا رہا دھمکا رہا ہے، آپ کو جان کی دھمکی دے رہا ہے، اور آپ اس سے ڈر کر کے اپنا وہ نیک کام چھوڑ دینا، یہ صبر جو ہے نا، یہاں صبر کرنا یہ بڑی ہمت کی کام ہے. صبر کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہے. مولانا مودودی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا کوئی بزدلوں کا کام نہیں، یہ ہمت والوں کا کام ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمت والوں کا کام ہے. پھر اس کے بعد اخلاق کی طرف آتے ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو. یہ اسلام میں بڑی غلط بات مانی جاتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ کے کسی اور طرف دیکھ رہا ہے. آپ کے دل میں بات چبھتی ہے، یعنی یہ کیا نظر انداز کر رہا ہے، مجھے لائٹ لے رہا ہے، میری باتوں کو پسند نہیں کر رہا ہے.
میری عزت نہیں کر رہا ہے، یہ سامنے والے کی آپ عزت نہیں کرتے، تبھی یہ کرتے ہیں آپ۔ وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی اور ایک سرداران قریش جب آئے ہوئے تھے تو نابینا صحابی کے بجائے ان کی طرف توجہ دی تو فوراً تنبیہ آئی اللہ کی طرف سے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ وہاں کیا کیا تھا؟ صرف آپ نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی سے جب بات کر رہے ہو تو پوری توجہ سے سنو، کوئی تم سے کچھ کہہ رہا ہے تو پوری توجہ سے سنو، جب بات کرتے ہو تو پورے اخلاص کے ساتھ بات کرو، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کرو، اس کو عزت دیتے ہوئے بات کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہی بات آیت میں بھی کئی آیات میں بھی آئی ہے کہ تم نہ پہاڑوں کو توڑ سکتے ہو، نہ زمین کو توڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو، اکڑ کر نہ چلو۔ میانہ روش اختیار کرو، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، نہ ایسے اکڑے ہوئے ہو کہ گھمنڈ نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی ایسے دبے ہوئے ہو کہ بالکل ہی مزمحل نظر آ رہے ہو، بالکل کمزور نظر آ رہے ہو، تاکہ کوئی بھی آپ کے اوپر جو ہے نا حملہ کر سکے۔ اپنی آواز کو پست رکھو۔ سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، جن کو اللہ نے پک کیا، قرآن میں رکھ دیا۔ اب یہ نصیحتیں صرف حضرت لقمان کے بیٹے کی نہیں رہی، یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ یہ حضرت لقمان کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہوں کہ یہ نصیحتیں ہم لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی تھی، یہ ہم تم کو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان نصیحتوں پر غور کریں، اس کی مزید تفصیلات میں جائیں، اس پر فکر کریں، اس پر تحقیق کریں اور ان نصیحتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔